اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت آزاد وطن کا ملنا بھی ہے، اور بالخصوص پاکستان کے رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے کفرستان سے نکال کر، گمراہیت سے نکال کر، جہاں ظلم جبر ہو رہا تھا وہاں سے نکال کر ایک عظیم پاکستان کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے۔ افسوس کی بات ہے کہ جہاں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری قوم ہر سال نہیں بلکہ روزانہ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آزاد وطن دیا، اور آزادی کے ساتھ ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے پورا سال اور بالخصوص 14 اگست کا جب موقع آتا ہے، آزادی کا دن آتا ہے، پورے پاکستان کے اندر ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ نعمت جو ملی ہے اس کے سلب ہونے کا اندیشہ جس کاموں سے ہوتا ہے وہ کام کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ناچ گانا اور باجے بجانا، اور نوجوان لڑکوں کا باہر اس طرح گھومنا، عورتوں کو پریشان کرنا، اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے کہ آزادی ملی ہے، خوشی کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا پروگرام ہمارے ڈسکہ شہر میں بھی منعقد کیا جا رہا ہے 13 اگست کی رات کو، جس میں بڑے بڑے فنکار آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بری باتوں کو، اللہ کی طرف جو غافل کرنے والی باتیں ان کو خریدتے ہیں تاکہ وہ گمراہی والے راستے پر آئیں، وہ مذاق بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کیا جزا ہوگی؟ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے مراد ناچ گانا ہے۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے دردناک جو ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر ناچ گانے کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کا شکر کرنے کی بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈسکہ شہر کے جو نمائندے ہیں بلدیہ والے، وہ اعلان کرتے کہ پوری قوم، پورا شہر ایک جگہ جمع ہو، رات کو ہم 2 نفل پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، پاکستان میں جو جنہوں نے قربانیاں دیں ان کا ذکر کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے فنکاروں کو دے رہے ہیں، شیطان کو راضی کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، آپ سے کہا جاتا ہے کہ روڈ بنا دیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی کا نکاس نہیں ہے، گندا پانی باہر نکلا ہوا ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، بارش نہ بھی ہو پھر بھی گٹروں کا پانی باہر نکلا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں روڈ بنانے کے لیے، تو یہ شیطانی کام کرنے کے لیے پیسے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں روڈ بنانے کے لیے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پانی کا نکاس کرنے کے لیے، نمازی نماز پڑھنے نہیں آتے اس وجہ سے کہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس شیطان کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہیں، تو ذرا سوچیں ان نوجوان، بچے، بچیاں، بزرگ، عورتیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جان کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے مال پیش کیا، ان کی روحوں کو، ان کی قبروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور قائد اعظم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریہ دیا کہ مسلمان الگ ہیں، کافر الگ ہیں؟ کافروں کا الگ ہے، وہ گانے بجاتے ہیں، وہ ناچ گانا کرتے ہیں، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا زنا عام ہوگا اور رشوت عام ہوگی اور گانا باجا بھی عام ہو جائے گا، پھر اللہ پاک اس قوم کو
جو زنا، شراب نوشی اور گانے باجے کو عام کرے گا اللہ ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ آج دیکھ لیں قرضے کی صورت میں، دیگر کاموں کی صورت میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ تو اس لیے ڈسکا کے جو نمائندگان ہیں ان سے گزارش ہے ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔